چیپٹر 1 ہم نے کلیئر کر لیا. ہوپ دیٹ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اور ابھی ہم چیپٹر نمبر 2 سے سٹارٹ کر رہے ہیں آگے کی طرف. تو جنرل ایکسیپشن کا ہے. آرٹیکل نمبر 6 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آرٹیکل 52A تک جنرل ایکسیپشن میں فال کرتا ہے. اور اس میں کچھ ڈیفینیشنز ہیں. Definitions in the code to be understood subject to exception. Throughout this code, every definition of the offense, every penal provision, and every illustration of each such definitions and the penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Through these exceptions are not repeated in such definitions, penal provision, or illustrations. اس میں جنرل ایکسیپشنز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے کہ اگر کوئی بچہ جو کہ مائنر ہے اگر وہ کوئی ایکٹ یا آفنس کمٹ کرتا ہے تو اس پہ کوئی چارجز نہیں لگایا جائے گا. یا رجسٹریشن نمبر 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پولیس آفیسر ہیں جو کسی کو وارنٹ کے بغیر لٹکائیں یا اسے مرڈر کریں، جس نے کوئی مرڈر کمٹ کیا ہو، تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو وہ بائی باؤنڈ تھا لا کے آگے کی وہ اس کو ہینگ کریں. اگر وہ بغیر وارنٹ کے اس کو ہینگ کرتا ہے تو اس نے کوئی کرائم آفینس کمٹ نہیں کیا پولیس نے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی. تو یہ جنرل ایکسیپشن میں آ جاتا ہے. آرٹیکل نمبر 7 سینس آف ایکسپریشن ونس ایکسپلینڈ. Every expression which is explained in any part of this code is used in evidence of this code in conformity with the explanations. یعنی پاکستان پینل کوڈ میں اگر کوئی چیز پہلے آیا ہے یا بعد میں آیا ہے وہ ایک ہی تصور ہوگا. جیسے کہ پی پی سی میں جج آرٹیکل نمبر 19 میں آیا ہے تو آرٹیکل نمبر 20 میں بھی آئے ہیں تو اسی کا معنی لیا جائے گا، جیسے کہ آرٹیکل نمبر 19 میں جج کا ہے. جینڈر. The pronoun he is derivatives are used for any person whether male or female. پاکستان پینل کوڈ میں پرونون ہی کو جینڈر کے طور پہ دیکھا جائے گا. اس میں ہی سے مراد ہی اور شی دونوں ہیں. نمبر پاکستان پینل کوڈ میں پلورل اور سنگولر دونوں نمبر سے مراد نمبر ہی ہیں. مین اور وومین سے کیا مراد ہے؟ مین سے مراد میل ہیومن بینگ ایٹ اینی ایج اور وومین سے مراد فیمیل ہیومن بینگ ایٹ اینی ایج. یعنی میل پی پی سی کے مطابق چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، وہ میل ہیومن بینگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح فیمیل ہیومن بینگ چاہے 7 سال کی ہو، 50 سال کی ہو یا 30 سال کی ہو. پرسن. The word person includes a company, an association or a body of persons. اس میں پرسن سے کیا مراد ہے؟ پی پی سی میں پرسن سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے یا ایک ایسوسیشن بھی ہو سکتا ہے یا ایک کمپنی بھی ہو سکتی ہے. پبلک سے کیا مراد ہے؟ آرٹیکل نمبر 12 پبلک کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے. پبلک سے مراد یہ ایک کلاس بھی ہو سکتا ہے یا ایک پوری کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے یا ایک کمیونٹی کا ایک اسپیشل کلاس ہو سکتا ہے. اب آتا ہے سرونٹ آف دا اسٹیٹ پہ. The word servant of the state denotes the officer, servant, continue appointed or employed in Pakistan by under the authority of the federal government or any provincial government. Servant of the state سے مراد ہر وہ آفیسر ہیں جو گورنمنٹ کا ملازم رہ چکا ہو یا گورنمنٹ کے ملازم کے طور پہ کام سر انجام دے رہے ہوں یا اپوائنٹڈ ہو یا امپلائڈ ہو. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں.
17 is about government. The word government denotes the person or person authorized by law to administer executive government in Pakistan or it in any part thereof. Government means a person or person authorized by law. گورنمنٹ سے مراد ایک بندہ ہو سکتا ہے یا وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کو لا نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ ایگزیکٹو کریں، یعنی گورنمنٹ کو چلائیں. جج. The word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give such a judgment. جج سے مراد ہر وہ بندہ ہے جس کو آفیشیلی ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ بندہ قانون کے مطابق ججمنٹ دے سکتا ہے. جیسے کہ مجسٹریٹ کے پاس پاور ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹ دے سکتا ہے، تو وہ ایک جج ہیں. اسی طرح کورٹ آف جسٹس سے کیا مراد ہے؟ کورٹ آف جسٹس سے مراد ایک باڈی ہو سکتی ہے یا گروپ آف باڈی ہیں، گروپ آف باڈی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ جوڈیشل ججمنٹ دے سکیں، اس کو کورٹ آف جسٹس کہتے ہیں. Article number 21 is about public servant, which is very important article of Pakistan Penal Code, which is about public servant. The word public servant denotes a person falling under the discrimination of the other. سب سے پہلے اس میں آتا ہے پبلک سرونٹ میں ایوری کمیشن آفیسر ان اے ملٹری، یعنی پاکستان ملٹری کے جو آفیسرز ہیں وہ پبلک سرونٹ ہیں. اس میں تینوں فورسز آتے ہیں، آرمی، نیوی اینڈ ایئر فورسز کے آفیسرز. اور سیکنڈ پہ ایوری جج آتے ہیں. تھرڈ پہ ایوری آفیسرز آف دا کورٹ آف جسٹس ہیں. چوتھا ایوری جوری مین ہے. پانچواں ایوری آربیٹریٹرز. پانچواں ایوری مین ہو از امپاورڈ ٹو کیپ اینی ون ان کنفائنمنٹ. ساتواں ہے سروے اور ٹیکس کلیکٹر بھی آتے ہیں اس میں. اور لاسٹ میں الیکشن آفیسرز بھی آتے ہیں جس کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کنڈکٹ کریں ملک میں، جو کہ ابھی نہیں ہو رہا، لیکن الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا الیکشن آفیسرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے ملک میں، ان کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل نمبر 22 is about movable property. اب موویبل پراپرٹی کہتے کسے ہیں؟ پراپرٹی دو قسم کے ہوتے ہیں تعزیرات پاکستان کے مطابق، موویبل پراپرٹی، نان موویبل پراپرٹی. موویبل پراپرٹی وہ پراپرٹی ہیں جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر سکتے ہیں، اور ناٹ موویبل پراپرٹی وہ پراپرٹی ہیں جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل نہیں کر سکتے، جیسے کہ زمین ہے یا وہ چیزیں جو زمین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، تو اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے نہیں جا سکتے، وہ نان موویبل پراپرٹی ہے. موویبل پراپرٹیز میں جیسے کہ پیسہ ہے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں. The word movable property are intended to intend corporeal property of every description, either except land and things attached to the earth or permanent fastened to anything which is attached to be the earth. یعنی زمین کے علاوہ باقی تمام چیزیں موویبل پراپرٹی میں آتی ہیں، یا ایسی چیز جو زمین کے ساتھ اٹیچ ہو اور وہ پرماننٹ فاسٹن ہو، اس کے ساتھ بندھا ہوا ہو، جس کو وہاں سے منتقل نہ کیا جا سکے، اس کو موویبل پراپرٹی کہتے ہیں. یعنی زمین کے علاوہ باقی ساری جو پراپرٹی ہیں وہ موویبل پراپرٹی میں آ سکتے ہیں. wrongful gain is a gain by lawful unlawful means of property to which the person's gaining is not legally entitled. wrongful gain یعنی wrongful طریقے سے کسی چیز کو لینا. یہاں پر زیادہ تر پراپرٹی کی بات ہوتی ہے، تو جس کا آپ حقدار نہیں ہیں، unlawfully آپ اس چیز کو لیتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہے؟ wrongful gain. اسی طرح wrongful loss ہوتا ہے.
آپ اس چیز کے لیگلی انٹائٹل تھے اس پراپرٹی کے، لیکن وہ چیز آپ سے لی جاتی ہے ان لافل مینس سے، تو یہ رونگ فل لاس ہو گیا. گیننگ رونگ فلی، اور اسی طرح ایک چیز آتی ہے گیننگ رونگ فلی اور لوزنگ رونگ فلی. گیننگ رونگ فلی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص پراپرٹی بناتا ہے جو کہ جو اس کا لیگلی انٹائٹل نہیں تھا لیکن وہ لیتا ہے، تو یہ گیننگ رونگ فلی. لوزنگ رونگ فلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پراپرٹی کے لیگلی انٹائٹل تھے لیکن آپ اس سے ڈپرائیو کر دیے جاتے ہیں، آپ اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں ان لافل مین کے ذریعے سے، تو یہ ہو گئی لوزنگ رونگ فلی. And Article 24 is about dishonesty. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Dishonestly سے کیا مراد ہے؟ تو یہ مراد ہے کہ کوئی بھی چیز کرنا جس کا انٹینشن یہ ہو کہ wrongful gain ایک پرسن کے لیے ہو اور wrongful loss دوسرے پرسن کے لیے ہو، تو اس کو کہتے ہیں ڈسونیسٹی. fraudulently, a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with the intention to defraud but not otherwise. فراڈ کی انٹینشن کے ساتھ اگر کوئی شخص کچھ کرتا ہے تو اس کو fraudulently کہتے ہیں. reason to believe, a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that things but not otherwise. کسی بھی شخص کو ریزن ٹو بلیو اس وقت کہا جائے گا جب اس کے پاس سفیشینٹ کاز ہو، اگر سفیشینٹ کاز نہ ہو تو ریزن ٹو بلیو نہیں کہا جائے گا. Article 27 is about property in possession of wife, clerk or servant. اگر کسی بندے کی پوزیشن میں کوئی وائف ہو، کلرک ہو یا سرونٹ ہو، ان کے پوزیشن میں اگر کوئی پراپرٹی ہوگی تو یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ اس بندے کی پراپرٹی ہوگی. A person is said to contribute who cause one thing to resemble another thing and tend means of that resemblance to practice deceptions or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. Counterfeit سے مراد ایک چیز دکھا کر دوسری چیز مراد لینا ہے. اس کا مقصد ڈسپشن ہے، یعنی دھوکہ دینا ہے، یہ جان کر کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. مثلا آپ نے کسی کو کوئی کوائن دی، نقلی کوائن، اور دوسرا یہ سمجھے گا کہ یہ اصلی ہے لیکن اصل میں یہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ کانٹرفیٹ میں آتا ہے. اور اسی طرح اسٹیمپ لگائیں یا اسٹیمپ بنا کے دے غلط سے، کانٹرفیٹ کے زمرے میں آتا ہے. The word document denotes any matter expressed or described upon the substance by means of letter, figures or mark, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as an evidence of that matter. ڈوکومنٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈوکومنٹ سے مراد اینی میٹر کہا گیا یہاں پہ. اینی میٹر یعنی چاہے وہ لیٹر ہو، لیٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ فگر کی شکل میں ہو، چاہے وہ مارکس کی شکل میں ہو، یا ان دونوں میں سے ایک، یا ان تینوں میں سے ایک، یا ان یہ سب intended to be used or which may be used as evidence، جو کہ ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو کورٹ میں یا کسی اور جگہ پہ، تو اس کو کہتے ہیں ڈاکومنٹ. اگر ایویڈنس کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا تو اس کو ہم ڈاکومنٹ نہیں کہیں گے. ڈاکومنٹ کے لیے شرط ہیں کہ وہ لیٹر، وہ فگرز، وہ نمبرز یا کوئی بھی چیز، any matter which is used as an evidence is a document. If it is not used as evidence, then we cannot say it as document. اگر آپ لسٹیشن میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈاکومنٹ کیا کیا ہے. جیسے کہ
کنٹریکٹس میں جتنی بھی ریٹن چیزیں ہیں وہ ڈاکومنٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے. چیک ڈاکومنٹ ہیں کیونکہ اس کو بھی ایز این ایویڈنس استعمال کیا جا سکتا ہے. پاور آف اٹرنی بھی ڈاکومنٹ ہے کیونکہ اس کو بھی ایز این ایویڈنس استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی کورٹ میں. میپ اور پلان کو بھی ہم ایز ایویڈنس استعمال کرتے ہیں کسی بھی کورٹ میں. سو یہ بھی ڈاکومنٹ ہیں. کسی بھی شخص کی رائٹنگ یا ڈائریکشن یا انسٹرکشنز ڈاکومنٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی ٹریبونل میں، کسی بھی آربیٹریٹر کے پاس یا کسی دوسرے فرد کے پاس which have an authority for judgment. So judgment we can give it as an evidence, so we can say it a document. آرٹیکل 33 میں کہتا ہے کہ ایکٹس اور ایمیشن کیا ہے. تو ایکٹس سے مراد سمپل ایکٹ ہیں، صرف ایک ایکٹ بھی ہو سکتا ہے یا سیریز آف ایکٹ بھی ہو سکتا ہے. اومیشن سے مراد صرف ایک اومیشن بھی ہو سکتا ہے یا سیریز آف اومیشن ہوتا ہے. اب ایکٹ اور اومیشن کی ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے. ایکٹ اور اومیشن میں بیسک فرق ہیں کیا؟ ایکٹ ایسا چیز ہے جو کہ آپ نے بائی لا آپ نے کوئی چیز کرنی تھی، جیسے کہ انسان کی جان کو بچانا تھا، جو آپ نے اس کو کل کیا تو یہ ایکٹ ہو گیا. اور اومیشن یہ ہے کہ لا آپ کو یہ کہتا ہے کہ انسان کو نہیں مارنا، آپ نے مار دیا، یہ اومیشن ہے. مثلا ایک جگہ پہ نہیں جانا، لا آپ کو کہتا ہے وہاں پہ نہیں جانا، آپ جاتا ہے، یہ اومیشن ہے. Article 34 is a very important article of Pakistan Penal Code. Acts done by several person in furtherance of common intention. several person common intention کے ساتھ ایکٹ ڈن کریں تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اگر یہاں پہ دیکھا جائے کامن انٹینشن سیم ہے، بندے بھی ایک سے زیادہ ہیں، تو یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ اس نے اکیلے میں کیا ہے اور سب کو سزا برابر ملے گی. When a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. ایسا تصور کیا جائے گا کہ وہ اس نے اکیلے کیا ہے، ہر ایک کو سزا ملے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا.
when such an act is criminal by reason of it being done with criminal knowledge and intention. اور اگر ایک ایکٹ ہو جاتا ہے جو کہ کرمنل ہے، اس میں کرمنل نالج اور انٹینشن دونوں ہوں تو کیا ہوگا؟ when an act which is criminal only by reason of being done with criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who join the act with such knowledge and intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with the knowledge and intention. اوپر کی طرح یہاں پر بھی سیم ہے، ایسا تصور کیا جائے گا کہ جو ایکٹ کمٹ ہوا ہے، یعنی جو offense کمٹ ہوا ہے، کرائم جو کیا ہے، وہ یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ اس بندے نے اکیلے میں کیا ہے، کرمنل نالج کے ساتھ کریں، کامن انٹینشن ہو اور کرمنل نالج کے ساتھ اگر کچھ بندے مل کر کسی بندے کو قتل کر دیں تو ایسا تصور کیا جائے گا کہ وہ اسی بندے نے قتل کیا ہے، اسی ایک بندے نے قتل کیا ہے، تو سزا سب کو ملے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا یہاں پر. Effect caused partly by act and partly by omission. Whenever the causing of the certain effect or an attempt to cause that effect by the act or by omission is an offense, it is to be understood that the causing of the effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. اگر ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کو جو بندہ مرا ہے وہ کچھ ایکٹ کی وجہ سے مرا ہے اور کچھ offense کی وجہ سے مرا ہے. جیسے کہ کسی ایک بندے نے دوسرے بندے کو ہارٹ کیا، مثلاً گریویس ہارٹ پہنچایا، اس سے ڈائریکٹ بندہ نہیں مرا، لیکن اس نے اس کو جیل میں بھی رکھا، اس کے بعد جیل میں رکھنا یہ ایک ایکٹ ہے، اس کے بعد اس نے اسے کھانا نہیں دیا. اب اس کی ذمہ داری تھی کہ اسے کھانا دے دے، لیکن اس نے کھانا نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ بندہ مر جاتا ہے، تو اس سیکشن کے مطابق سزا دی جائے گی. افیکٹ کاز پارٹلی بائی ایکٹ کی وجہ سے اور پارٹلی بائی اومیشن کی وجہ سے. اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو یا اوفنس کمٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس سیکشن کے مطابق سزا دی جائے گی. Article 37 is about cooperation by doing one of several acts constituting an offense. یعنی کوپریشن سے، دو بندے کی کوپریشن سے اگر کوئی offense کمٹ ہوتا ہے تو اس کے مطابق سزا دی جائے گی. جیسے کہ اے اور بی مل کے زیڈ کو مارنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح مارتا ہے؟ پوائزننگ دیتا ہے، پوائزنس کرتا ہے اور آہستہ 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 کر کے مارتا ہے اسے. اور لسٹیشن نمبر 2 میں ہے اے اور بی جوائنٹ جیلرز ہیں جس کے پاس ایک پریزنر ہے. تو اے تھوڑا پوائزن دیتا ہے جب اس کی باری ہوتی ہے، بی تھوڑا پوائزن دیتا ہے جب اس کی باری ہوتی ہے. اسی طرح وہ بندہ مر جاتا ہے تو ان دونوں پہ چارجز لگیں گے، ان دونوں کو اس آرٹیکل کے مطابق سزا ہوگی. اور لسٹیشن نمبر 3 یہ ہے کہ ایک جیلر ہے اے جس کے پاس ایک قیدی ہیں زیڈ، وہ اس کو کھانا نہیں دیتا، جس کے بنا پہ وہ کافی کمزور ہو جاتا ہے. اور جب ہائر اتھارٹیز کو پتہ چل جاتا ہے یا کسی بنا پہ اس کی ٹرانسفر ہوتی ہیں تو اور ایک جیلر آتا ہے بی. اب بی بھی اسی رویہ کو مینٹین رکھتا ہے، اسے کھانا نہیں دیتا اور بی زیڈ جیل میں مر جاتا ہے. تو اس وقت اے اور بی دونوں کو سزا ملے گی اس سیکشن کے مطابق. یعنی یہ ایک ایکٹ کو کرنے میں کوآپریٹ کر رہے تھے دونوں. رجسٹریشن نمبر سی کی اگر بات کریں تو بی کو پتہ ہو یا نہ ہو، جیلر اے نے
اے نے اسے کھانا دیا یا نہیں دیا، اگر اس کو پتہ ہو یا نہ ہو تب بھی یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے کوآپریشن میں اس بندے کو قتل کیا ہے۔ Article 38 is about persons concerned in criminal act may be guilty of different offences. Where several persons are engaged in concerned in commission of criminal act, it may be guilty of different offences by means of that act. اگر ڈفرینٹ مختلف لوگ ایک کرمنل ایکٹ کمٹ کریں تو اس پہ چارجز ڈفرینٹ لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک فساد ہوتا ہے جس میں مختلف لوگ شامل ہوتا ہے، مثلا اے بی سی ہے، تو ایک بندہ وہاں پہ مر جاتا ہے اس فساد میں، 3 بندے ہیں، ایک بندے کو ان تینوں نے مل کے ایک بندے کو مارا، ایک کے پاس گن تھی، ایک کے پاس ڈنڈا تھا اور ایک تیسرے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھا۔ تو جس نے ڈنڈے سے مارا اس کی سزا زیادہ ہوگی، جس نے گن سے شوٹ کیا اس کی سزا اس سے زیادہ ہوگی، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کی سزا کم ہو گئی۔ Voluntary. A person is said to cause effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means such at the time of implying whose means he now or had reason to believe to be likely to cause it. Voluntary اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی بندے کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو جو اس کا کیا کہتے ہیں رزلٹ ہے وہ پہنچائے، لیکن اس سے ہو جاتا ہے، جیسے کہ السٹریشن سے آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو کہ گھر کو آگ لگاتا ہے چوری کرنے کے لیے، اب اس بندے کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس جو مالک ہیں اس کو مارے، لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں آگ لگا دوں تو یہ مالک مر بھی سکتا ہے، لیکن آرٹیکل نمبر 40 is about offense. تو offense جتنے بھی ہیں پاکستان پینل کوڈ میں وہ سیم ہیں، یعنی آرٹیکل نمبر 64, 65, 66, 67, 69 اسی طرح جتنے بھی آرٹیکلس ہیں ان میں offense جہاں پر بھی آئے گا ایک ہی معنی لیا جائے گا۔ اسپیشل لا سے مراد ایسا لا جو کہ جس کا سبجیکٹ پرٹیکولر ہو اس کو اسپیشل لا کہتے ہیں، جیسے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہیں، یہ ایک اسپیشل لا ہے، اور ملٹری کے جو لاس ہیں یہ اسپیشل لاس ہیں۔ اب 42 کہتے ہیں لوکل لا کیا ہے؟ لوکل لا is a law applicable only to a particular part of territory comprises in Pakistan. لوکل لا عام لا جو کہ پاکستان کے پرٹیکولر ایریا پہ لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ پنجاب کا ایکٹ، کے پی کا اپنا ایکٹ ہوتا ہے جو کہ پروونشل اسمبلی بناتا ہے، یہ لوکل لا میں آتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے لیے الگ لا 2009 میں بنا تھا، 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت گلگت بلتستان کو چلایا جا رہا ہے، تو یہ ایک لوکل لا ہے جو کہ ایک اسپیسیفک ٹیریٹری کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ Illegal, legally bound to do. Article 43 is about illegal. What is illegal and what is legally bound to do? The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by, applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law, or which furnishes grounds for the civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever he is legally illegal to him to omit. Illegal سے کیا مراد ہے؟ Illegal سے مراد ہر وہ چیز جو offense میں آتا ہے جس کو قانون نے کرنے سے منع کیا گیا ہے،
جس کو قانون نے کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کو اللیگل کہتے ہیں۔ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو سے کیا مراد ہے؟ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو قانون نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نہ کریں تو اومیشن ہوتی ہے جو کہ ایک آفنس ہے۔ انجری سے کیا مراد ہے؟ پاکستان پینل کوڈ میں انجری سے مراد ہر وہ ہارم جو کہ انسان کے باڈی پہ یا انسان کی مائنڈ پہ یا انسان کی ریپوٹیشن پہ یا انسان کی پراپرٹی پہ پڑے۔ اب لائف سے کیا مراد ہے؟ لائف سے مراد پاکستان پینل کوڈ میں ہیومن کی لائف ہے۔ ڈیتھ سے ہیومن لائف کی ڈیتھ ہے۔ اینیمل سے مراد لیونگ بینگ ادر دین ہیومن بینگ اس اینیمل۔ ویسل سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو کنوینس دے، جیسے کہ واٹر، اور اس کی پراپرٹی کو کنوینس دے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانے کے لیے جو استعمال ہو اس کو ویسلس کہتے ہیں۔ ایئر اور منتھ PPC میں وہی ہے ایئر اور منتھ، لیکن یہ برٹش کیلنڈر کے مطابق ہیں۔ سیکشن ایک اسپیسیفک کوڈ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ پریفکس اور سفکس نمبرز مختلف ہوتے ہیں اس میں۔ اوتھ سے کیا مراد ہے؟ اوتھ سے مراد سولم افرمیشن ہے جو کہ کسی بھی شخص کی یا کسی بھی کوڈ آف جسٹس میں یا کسی بھی دوسرے جگہ پہ پروف کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گڈ فیتھ سے کیا مراد ہے؟ گڈ فیتھ سے مراد یہ ہے کہ which is done or believed without due care and attention۔ ڈیو کیئر اینڈ اٹینشن سے کہ بلیو پہ جو کام کرتے ہیں وہ گڈ فیتھ ہے۔ ہربر سے کیا مراد ہے؟ ایکسیپشن ان سیکشن 157 and in section 130 in case in which the harbor is being given by the wife or husband of the person's harbor. The word harbor include the supplying of a person with shelter, food, drink, money, clothes, other arms, یعنی کہتا ہے کہ ہربر سے مراد اشتہاری کو پناہ دینا، یعنی جو بھی بندہ جیل سے یا کسی لافل اتھارٹی سے بھاگا ہو اس کو پناہ دینا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو چیزیں پینے کے لیے دینا، اس کو منی پرووائڈ کرنا، یا اس کو کپڑے دینا، یا اس کو اسلحہ دینا، یا اسی طرح کوئی بھی ایڈ دینا جس سے اس کو فائدہ پہنچے، یہ ہیبرس میں آتا ہے۔ لیکن اس میں استثناء ہیں وائف کے لیے۔ وائف اپنے شوہر کے لیے یہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں، یہ ہیبرس میں نہیں آتا۔